الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستان گرامی، بزرگان دین ارشاد فرماندے نے، فرمایا روشنی دیاں دو قسم ہوندیاں نے۔ فرمایا پہلی قسم والی روشنی اگر یہ روشنی ایمان والے کو آ جاوے تو وہ تار کے رکھ دیندا وے، صراط مستقیم والے سیدھے راہ دے بندے نو چلا دیندا وے، جڑا سیدھا جنت ول جاندا۔ تو فرمایا یہ روشنی اگر چور لٹیرے ڈاکو کو آ جاوے تو وہ بندے دا بیڑا گھر کر کے رکھ دیندا ہے، سیدھا جہنم وال لے کے جاوے گا۔ کلندر اقبال حکیم الامت نباز قوم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھری بھی ابو لہب بھی۔ آپ سرکار فرماتے ہیں، فرمایا یہ روشنی جدو کافر منافق بے ایمان بندے کو ہوندی ہے وہ بیڑا گرک کر کے رکھ دیندا وے۔ حضور دی امت نو جڑا نا اپنے جاناں دے وچ گھسا کے فرمایا ساڑ کے رکھ دیندا ہے، تے یہ روشنی جدو بابے فرید ورگے کول ہوندی ہے، مہر علی کول ہوندی ہے، وہ پھر تار کے رکھ دیندا ہے۔ کیویں حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار جا رہے سن تے ایک سامنے انگریز آ گیا، اس نے کلاشن کو پکڑی ہوئی سی، آپ دے ہاتھ دے اندر تسبیح مبارک سی۔ اب اللہ تعالیٰ دا ذکر فکر کر رہے سن، یعنی انج سمجھو روشنی دعا دے کولے، انگریز دے کول بھی روشنی ہے وے، تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب سرکار دے کول بھی روشنی ہے وے، پر انگریز جیڑا وے وہ اپنے نفس دے مطابق روشنی نو استعمال کرتا وے، اپنے ذہن دے مطابق روشنی نو استعمال کرتا وے، پر انہاں درویشاں فقیراں اوویں روشنی نو استعمال کرنا ہوندا ہے جویں رب العالمین دا حکم ہوندا ہے۔ تو آپ سرکار نو کہندا ہے جناب اے تواڈے ہاتھ دے اندر کی ہے؟ آپ فرماندے نے تیرے ہاتھ وچ کی ہے؟ کہندا جی یہ میرا ہتھیار ہے، یہ میری روشنی ہے۔ آپ فرماندے نے میرے ہاتھ دے اندر جیڑا وے میرا ہتھیار ہے، میری بھی روشنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کہندا جناب یہ تہاڈا ہتھیار کی کام کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا ہتھیار کی کام کرتا ہے؟ سامنے درخت تے پرندہ بیٹھا سی، اونے اونوں گولی ماری، کہندا جی یہ زندہ نو جیڑا ہے مردہ کر دیندا وے، زمین تے ڈھیر کر دیندا وے۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماتے ہیں، اچھا تیرے ہتھیار دا ایک کمال ہے، تیری روشنی کا ایک کمال ہے کہ وہ زندہ نو مردہ کر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لے پھر درویشاں دی روشنی بھیج۔ آپ نے بسم اللہ شریف پکڑ کے وہ تسبیح اس پرندے تے لائی، وہ مردہ پرندہ زندہ ہو کے درخت تے جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں چلا تواڈے کافراں دے کول جڑی روشنی ہے اوندا ایک کمال ہے، وہ زندہ نو مردہ جا کردا وے، فنا جا کردا وے، پر سانو محمد کریم لجپال سرکار دے کولوں جڑی روشنی ملی ہے وراثت دے اندر اوندا ایک کمال ہے، وہ مردہ نو زندہ کر چھوڑدا۔ تو بزرگان دین صحیح فرماندے نے، نیچا دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، ککر تے انگور چڑھایا ہر پچھا زخم آیا، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے ڈاکوؤں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے، حضرت شیخ احمد اودی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایک اور درویش گزریا ہے جنہاں دا نام مبارک ہے جمال گجر۔ اوندا کی کمال ہوندا سی، انہاں کھیر پکانی تے دیسگاہ اپنے سر تے رکھ لینا تے گلیاں بازاراں دے وچ ہوکا لانا، کوئی بھوکا مل جاوے، کوئی غریب مل جاوے، کوئی مسکین مل جاوے، کوئی یتیم مل جاوے، میں اس نو پیٹ بھر کے کھیر کھلا دے۔ اللہ اے نے محمدی روشنی والے سبحان اللہ۔ جو کافر جیڑا ہوندا ہے انہوں لٹن پٹن تو علاوہ کھ نہیں ہوندا، وہ صرف اپنے پیٹ دی ہوندی ہے، دوسرے دے پیٹ دی نہیں ہوندی۔ تو حضرت جمال گجر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار ایویں جا رہے ہیں، ایک اگے اللہ دا فقیر بیٹھا ہوندا ہے جنہاں دا نام مبارک حضرت شیخ احمد اودی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو
آپ سرکار نے جب دیکھا نا آپ نے فرمایا اے جمال گجر ذرا ساڈے والے آج سانو ہی اپنی کھیر کھلا میں 3 دنوں کا بھوکا وا 3 دنوں کا فاقہ وے رب رب پیا کرنا وا تے اج سانو ہی کھلانا کھیر اپنی اس درویش فقیر نے کھیر کھلائی درویش خوش ہویا تے موج وچ آیا کہندا وے اے جمال گجر اج منگ جو منگے گا اللہ دا فقیر تینوں عطا کر دے آپ عرض کرتے ہیں حضور اللہ تعالیٰ دا دیتا بڑا کچھ ہے بس تسی دعاواں جی یاد رکھو آپ فرماتے ہیں نہیں اج تو ہی موج وچ بیٹھا میں تے میں بھی موج دے اندر بیٹھا ہوں اج منگ جو منگے گا عطا ہو جائے گا تو پھر عرض کرتے ہیں حضور بس دعاواں جی یاد رکھو تے دعا کرو آپ سرکار نے دعا بھی فرمائی نگاہ بھی فرمائی تے دل دے کامل رب دا ولی چبنا معرفت الہی دے سمندر پہ لا چھوڑے ہن اے محمدی روشنی حضرت شیخ احمد احدی نے اس جمال گجر نو پلائی تے فرمایا اے جمال گجر آج تو بعد تیرا نام خالی جمال گجر نہیں ہونے شیخ جمال گجر پھر اس بعد اس مرد کلندر دا نام شیخ جمال گجر جیڑا پوری دنیا دے اندر وجیا تو ایک دن ایسا ہویا اے ہوئی آپ دے جڑے سجن بیلی یار جنہاں کھیر کھلائی انہاں دا تو انہاں دا دعا دا آپس میں جرانہ ہو گیا پیار ہو گیا دوستی ہو گئی جب دوستی ہوئی نا تو ایک دن حضرت شیخ احمد احدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے دعوت کی تھی لوگاں دی تو لوگ سارے آ گئے آپ دے بیلی نو پتہ لگا بڑا دل دکھ ہویا یار سارے نو دعوت دیتی ہے پر میرے یار نے مینوں دعوت نہیں دیتی آپ گئے پہنچے عرض کیتی حضور سارے نو تساں دعوت دیتی ہے سارے آ کے تواڈے کول لنگر کھا رہے ہیں اور سونیا تساں مینوں دعوت نہیں دیتی اپنے یار نو بیلی نو شیخ جمال گجر نو تو آپ فرماندے ہیں اے شیخ جمال گجر تو توجہ نہیں کیتی غور نہیں کیتی کہ میں دعوت کینا دی کیتی ہے عرض کرتے ہیں حضور تسی ارشاد فرماؤ کینا دی دعوت کیتی ہے آپ فرماتے ہیں میرے آستانے تے سوئی کتی تے میں دنیا داراں تے کتیاں دی دعوت کیتی ہے اے شیخ جمال گجر تو تے رب دا فقیر ہے رب دا خاص بندہ وے تے خاصاں دی گل عام آگے نہیں مناسب کرنی میٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے کرنی آپ فرماتے ہیں تیرے واسطے تو اعلیٰ چیز ہے محمدی روشنی محمدی نور ہے یہ تو دنیا دار شان میں تو انہوں نے دعوت کی ہے تو دوستانے گرامی آخر کے نتیجہ یہ ہوئی ہے مولا علی سرکار دے وہ دنیا آئی ہے میں حضور تھوڑے قدمہ چ رہنا چاہنی آپ فرمایا جا علی نے تینوں 3 طلاقاں دے چھوڑیاں نے کیونکہ مولا علی صحیح نبی پاک سرکار دے نقش قدم تے چلن والے سن تے حضور نے دنیا نو پسند نہیں فرمایا آخرت نو پسند فرمایا تے جڑا آخرت تے ترجیح دے گا قسم خدا دی کر کے آکھنا دونوں جہاناں وچ کامیاب ہو جائے گا دعا ہے رب العالمین تینوں مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین افضل ذکر اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا محمد رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ اللہم انت السلام ومنک السلام وعلیک یاتی السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذل جلال والاکرام یا رب العالمین آج کی نماز فجر باجماعت کی حاضری ہم سب کی اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما
ہم سب کو زندگی اسلام والی عطا فرما اور موت کامل ایمان والی شہادت والی عطا فرما یا رب العالمین دین اسلام کا بول بالا فرما یا رب العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرما ہم سب کے علم میں عمل میں اضافہ عطا فرما جو بیمار ہیں ان کو کامل شفا عطا فرما یا رب العالمین ہم سب کو اپنے والدین کا خدمتگار بنا یا رب العالمین امت محمدیہ کی خیر فرما میں سو جاؤں یا